ایک کشتی جس کے دو حصے تھے، ایک پانی میں اور ایک اوپر۔ فرمایا کہ نیچے سے جو نچلے حصے میں لوگ تھے وہ پانی لینے کے لیے اوپر جاتے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی نے کہا اگر ہم نیچے سوراخ کر لیں تو یہ تکلیف نہیں اٹھانی پڑے گی، نہ اوپر والوں کو نہ ہمیں۔ اس پر پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر اوپر والے اور نیچے والے دونوں لوگ اس کو روک لیں تو سارے بچ جائیں گے، اور اگر کوئی نہیں روکے گا تو سبھی ڈوب جائیں گے۔ حالانکہ سوراخ اوپر والوں نے نہیں کیا لیکن ڈوب جائیں گے۔ تو یہ فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ جب کسی معاشرے میں، خصوصاً اس امت میں، اب تو چونکہ وطنیت کی بنیاد پہ ہم تقسیم ہو گئے ہیں اور امت نام کی کوئی چیز نہیں رہی، 19ویں صدی میں آ کے جب یہ بارڈرز کا سلسلہ چلا ہے تو مختلف خطوں کی بنیاد میں جب نوآبادیاتی نظام کے بعد خصوصاً مختلف لوگ بٹ گئے تو وہ مذہب کی بنیاد پہ نہیں بٹے، اگرچہ وہ سمجھتے رہے، لیکن ہوا یہ ہے کہ ان کا جو ایک یونٹ تھا وہ تقسیم ہو گیا اور مختلف خطوں میں چلے گئے۔ پھر کیا ہوا کہ ان خطوں کے اندر جو پہلے سے اشرافیہ موجود تھی، انہوں نے اپنے ان لوگوں کو کمانڈ دی جو ان کے نظام کو بہت عرصہ تک وہاں پہ چلا سکیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان بھی ان ممالک میں شامل ہے جہاں کے کلی نظام کو ہم رینیو تو بہت دور ہے، ریویو بھی نہیں کر سکے، اور اگر ایک آدھا فرد یہ چاہتا ہے تو کر ہی نہیں پاتا۔ اس لیے مجموعی طور پہ شر اور نحوست یہ عام ہے، اور بڑے لوگوں کے شر کی وجہ سے بہت سارے نیچے جو طبقہ ہے جو خیر چاہتا ہے، ان کے خیر کے پہلو بھی یا دب جاتے ہیں یا معجوب ہو جاتے ہیں یا بہت کم رہ جاتے ہیں۔ لہٰذا ہر مومن کو اپنی ذات سے تھوڑا آگے سوچنا چاہیے۔ یہ جتنا ہم محدود ہوتے گئے ہیں، خیر کا دائرہ بھی اتنا ہی محدود ہوتا گیا ہے۔ جتنا ہم اپنے آپ کو سمیٹتے جائیں گے، خیر بھی اتنی سمٹتی جائے گی۔ ہر آدمی اگر اپنے اپنے مفاد کے تحت ٹھہر جائے گا تو پھر امت کا مفاد یا مجموعی حیثیت میں معاشرے کے خیر کا مفاد قدرت پورا ہی نہیں کرے گی۔ یہ ایک پہلو ہے جس کی طرف بہت کم لوگ متوجہ ہیں کہ جب آپ کسی چیز میں حصہ لیتے ہیں یا تو نہ لیں، لیکن آپ کا نہ لینا بھی غلط ہے، کیونکہ اگر آپ بالکل بھی اس میں حصہ نہیں لیتے تو دوسرے لوگ تو حصہ لیں گے۔ تو اگر آپ کے پاس کچھ خیر ہے تو وہ کسی نہ کسی صورت میں باہر نکال لیں تاکہ اس کا اثر دوسرے کو پہنچے، پھر جو دوسری جانب خیر ہوگی اس کا اثر آپ کو پہنچے گا، اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو وہ بھی محروم رہیں گے، آپ بھی محروم رہیں گے۔ ہم اسی صورتحال کے اندر جی رہے ہیں اور اسی میں ہی مر جائیں گے۔ کچھ بہتر ہونا چاہیے۔ آخر سمجھدار لوگوں نے یہ نتیجہ نکالا، انہوں نے کہا کہ بس اب یہی گنجائش باقی بچی ہے کہ ہم اپنے تئیں کچھ کر سکتے ہیں، بہتر تو کر لیں، اس سے زیادہ اب کچھ بچا نہیں۔ یہ وہ آخری سٹیج ہے جہاں جا کر اہل خیر بھی رک جاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور رسول خدا نے اپنے فرامین میں اس آخری سٹیج پہ رکنے سے منع کیا ہے۔ اس دور میں ہمارے اس معاشرے میں اچھے لوگ بھی ہیں لیکن وہ بھی رک گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب سارا کچھ ٹھیک نہیں ہوتا تو ہمیں کیا ضرورت ہے ٹھیک کرنے کی، اس لیے رک گئے۔ پھر رکتے رکتے وہ نہایت سکڑ جاتے ہیں، اپنی ذات تک محدود رہ جاتے ہیں یا چند لوگوں میں جو ان کے دائرہ کار میں آتے ہیں۔ جبکہ میں آپ کو وہ فرمان سنا دوں جس میں رسول خدا نے فرمایا ہے کہ مومن کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ بھائی کو اس کے حال پہ چھوڑ دے۔ اب بھائی کون سا؟ وہ کس بھائی کی بات کر رہے ہیں؟ وہ صرف اس بھائی کی بات نہیں کر رہے ہیں جس سے آپ کا خونی رشتہ ہے، وہ اس بھائی کی بات کر رہے ہیں جس کے ساتھ آپ کا ایمانی رشتہ ہے، کیونکہ بڑے آدمی کے ارشاد میں بڑا پن ہوتا ہے۔ وہ کسی کو کسی کے گھر تک محدود نہیں کرتا بلکہ تمام گھروں کی خیر خواہی کے لیے کہتا ہے جو کہتا ہے۔ فرمایا یہ مومن کی شان ہی نہیں ہے کہ وہ بھائی کو اس کے حال پہ چھوڑ دے گا، کیونکہ اس سے وہ بچ جائے گا اور اس کا بھائی مبتلا ہو جائے گا، اور اللہ نہیں چاہتا کہ مومن اپنی ذات کو بچا لے اور باقی سب مبتلا ہو جائیں۔
یہ وہ سوچ ہے جو دن بدن نہایت محدود ہو گئی ہے، اس کا دائرہ کار بہت سکڑ گیا ہے، اور اب ہم اس پوزیشن پر ہیں کہ رفتہ رفتہ ایسا ہوتا جائے گا کہ ہم اپنی ذات میں سیکولر ہو جائیں گے۔ سیکولر آج کل ایک لفظ ہے جسے صرف ہم پولیٹیکل دیکھتے ہیں کہ ایک نظام سیاست سیکولر ہوتا ہے۔ سیکولر صرف نظام سیاست نہیں ہوتا، آدمی اپنی ذات میں بھی سیکولر ہوتا ہے۔ آدمی اپنی ذات میں کیسے سیکولر ہوتا ہے کہ میں جانوں یا میرا خدا جانے۔ اب جو دیگر لوگ ہیں وہ جانیں اور ان کا خدا جانے، وہ جانیں یا ان کے حالات جانیں، وہ جانیں یا ان کے اصحاب اقتدار جانیں، وہ جانیں یا ان کی فیملی جانے، میں جانوں یا میرا خاندان جانے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ اس کا ایک تجربہ ویسٹ میں ہوا ہے اور پورے 200 سال ہوا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اسٹیٹ اگرچہ ان کو انٹرسٹ بھی دیتی ہے اور ان کا خیال بھی رکھتی ہے اور ان کو بہت سارے فوائد دیتی ہے ریاست، اگر ریاست وہ فوائد اٹھا لے تو وہ آج دنیا میں زندہ رہنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ ہمارے ہاں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ آپ مذہبی اخلاقیات کی بات کریں کہ بھائی کو بھائی کا خیال کرنا چاہیے، بھائی کو ماں کا خیال کرنا چاہیے، بہن کا کرنا چاہیے۔ اچھا کرنا چاہیے، لیکن اس سے کیا ہوا کہ یہ کرتے پھریں گے، ہم نہیں کریں گے۔ ایک نتیجہ وہاں نکلا کہ اب ہر فرد کی اپنی زندگی ہے۔ یہاں بھی رفتہ رفتہ وہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے کہ ہر فرد کی اپنی زندگی ہے۔ اب یہ دنیاوی زندگی میں تو لوگ کہیں گے کہ میری زندگی ہے، تمہاری زندگی ہے، حالانکہ یہ دنیا میں نہیں ہونا تھا، یہ تو ہونا تھا آخرت کے دن۔ آخرت کے دن ہونا تھا یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن بھاگے گا بھائی اپنے بھائی سے، اس بھائی سے کہ جس کے ساتھ محض بھائیوں کا رشتہ ہے، اس بھائی سے نہیں کہ جس کو خدا کے نام پہ بھائی بنایا ہے۔ ماں سے، بیٹے سے، اولاد سے، دوست سے، بیوی سے ایک بھاگ جائیں گے سب لوگ۔ اب اگر یہاں بھی ویسے ہی ہو جائے تو یہ ہے وہ سیکولرزم جسے ہم داخلی انر سیکولرزم کہتے ہیں، کہ ہر فرد اپنی ذات میں تنہا ہو گیا ہے اور وہ دوسرے سے بھاگ گیا ہے۔ جبکہ اسلام کا فلسفہ یہ ہے کہ تم اس دنیا میں کسی سے نہیں بھاگو گے، اگرچہ تمہارا اس کے ساتھ مذہب کا رشتہ نہ بھی ہو، انسانیت کا رشتہ تو ہے۔ تو اگر وہ مذہبی طور پر تمہارے ساتھ متفق نہیں ہے، یا مسلکی طور پہ نہیں ہے، یا نظریاتی اور فکری طور پہ نہیں ہے، لیکن انسانیت کے طور پر تو ہے، ہم نے وہ فیصلہ ابھی سنا دیا ہے کہ ہم بھاگ جائیں گے سب سے، چنانچہ سب لوگ بھاگ پڑے ہیں سب سے۔ تو عملاً ہم اپنی ذات پہ سیکولرزم نافذ کر چکے ہیں، اگرچہ ہم کہتے رہتے ہیں کہ ارباب سیاست، ہمیں وہ نظام سیاست نہیں چاہیے جو سیکولر ہو، ہمیں دینی نظام چاہیے۔ تو آپ اپنے آپ پر دین کو فٹ کر دیں تو یہ دینی نظام ہے۔ آپ تو سب لوگوں سے بھاگ گئے ہیں، مطلب ہمسایہ مر رہا ہے تو مرنے دو، کسی غریب کے پاس کپڑے نہیں ہیں تو میں کیا کروں، اس کے پاس گھر نہیں ہے تو میں کیا کروں۔ بڑے بڑے لینڈ لارڈ لوگ ہیں جو بالکل بھی کسی کو کوئی چیز معاف نہیں کرتے، سہولت نہیں دیتے، ٹھیک ہے مرتا ہے تو مرتا رہے، ذلیل ہوتا ہے تو ہوتا رہے۔ تو یہ سیکولرزم تو آپ نے نافذ کر دیا۔ اب ایک آدمی اپنی ذاتی اعتبار سے وہ سیکولر ہے، یعنی مذہبی اعتبار سے سیکولر، اور کہتا ہے کہ نہیں نظام حکومت ہمیں دینی چاہیے، یعنی نظام حکومت دینی چاہیے، لیکن خود اپنی ذات میں سیکولر ہے۔ اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ میں چاہتا ہوں اسلام کا بول بالا ہو، لیکن مجھ پر اسلام کوئی حد نافذ نہ کرے، یعنی میں جانوں میرا اللہ جانے، لیکن دین کا بول بالا ہونا چاہیے۔ تو یہ بھی ایک طرح کی منافقت ہے۔ جب نحوست اور شر بہت زیادہ پھیل جاتا ہے تو پھر فکری طور پر، نظریاتی طور پر اور شعوری طور پر اس محلال واقع ہو جاتا ہے، پھر کسی چیز کی سمجھ ہی نہیں آتی کہ کرنا کیا ہے، لہذا یہاں طے ہی نہیں ہے کہ کسی نے کرنا کیا ہے، اور ہم چلے جا رہے ہیں اور اسی طرح ہی چلتے رہیں گے، اسی طرح ہی چلتے چلتے مر جائیں گے۔ یہ ہے زندگی ہمارے اس وقت معاشرے میں، کہ لوگوں کو اتنی بھوک دے دو کہ وہ پیٹ بھرنے کے لیے زندہ رہیں، بس پیٹ بھرتا رہے، زندہ رہیں، اس کے بعد بھرتے بھرتے مر جائیں۔ بے روزگاری اتنی زیادہ ہو جانی چاہیے کہ لوگ کسی چیز کو سوچیں نہیں، نہ نیچرل سائنسز کو، نہ سوشل سائنسز کو، نہ پولیٹیکل سائنسز کو، اتنی بے روزگاری ہو، ہر ایک کو پڑی ہو روزگار کی۔ اچھا، خدا کو بلانے کا ایک طریقہ یہ ہے
کہ جو کچھ خدا کی مخلوق ہے اس کے اندر اتنا الجھا دو کہ خدا کے لیے ٹائم ہی نہ ملے. یہ نہ کہو کہ خدا کو بھول جاؤ، بلکہ اتنا الجھاؤ کہ ٹائم ہی نہ ملے. تو اب کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. میں کہتا ہوں میں ویلا آدمی ہوں، میرے پاس تو بڑا ٹائم ہے، لیکن میں اصل میں نہایت مصروف ہوں اپنے خیالوں میں. میں مصروف ہوں، میں کب فارغ ہوں؟ میں اپنے خیالات میں مصروف ہوں، جہاں مجھے ہونا چاہیے وہاں میں نہیں ہوں. تو یہ 70 سال میں پاکستانی قوم کے ساتھ اسپیشلی یہ کیا گیا ہے کہ انہیں ایجوکیشن سے اتنا دور رکھا گیا ہے کہ ہم ایک حیوان ہونے کی حیثیت سے ہمیں نیچرل سائنسز، سوشل سائنسز، ریلیجیس سائنسز، ہر طرح کی تحقیقات سے دور رکھ کے محض ایک ایسے سسٹم کے سپرد کر دیا ہے جہاں ان کے ساتھ 100 سال بھی ظلم ہوتا رہے گا تو سہتے رہیں گے، اور یہ اسے تقدیر کی طرف چھوڑ دیں گے. ہاں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس طرح مقرر کر دیا تو لہٰذا ٹھیک ہے جیتے رہو. رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، پورا مہینہ اس میں گزر جائے گا کہ پہلا عشرہ رحمت ہے، مغفرت ہے، پھر بلندی درجات ہیں، گناہوں سے معافی ہے. یہی حدیث سناتے رہیں گے. دوسری روایت نہیں سنائیں گے کہ رحمت آدمی کے متوجہ ہی اس وقت ہوتی ہے جب غضب کی پوزیشن ختم ہو جائے. اور ایک آدمی نے خود غضب اپنے اوپر مسلط کیا ہوا ہے تو اسے تو 40 رمضان بھی رحمت اس کے لیے نہیں بنیں گے. وہ کہتے ہیں پہلا عشرہ رحمت ہے. میں پہلا عشرہ رحمت ہی ہے، لیکن آگے جس پہ رحمت کرنی ہے وہ ہو ہی مغضوب علیہ، اس کے حالات ہی اس قسم کے ہیں کہ وہ تو رحمت کے لائق ہی نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے پہلا عشرہ کیا رحمت بنے گا. ایک حدیث سنا دیں گے، اس پہ لگائے رکھیں گے، دوسرے پہلو وہ سنائیں گے نہیں، یا مد نظر نہیں ہوں گے، پیش نظر نہیں ہوں گے، اسی طرح رہے گا. لہذا سے سوچنا چاہیے کہ ہم نے اپنی ذات تک محدود رہنا ہے یا ہم نے معاشرے کو دیکھنا ہے. اور اگر آپ نے معاشرے کو دیکھنا ہے تو پھر معاشرے کے سب پہلوؤں کو دیکھنا پڑے گا.